ہمارے معاشرے کے ایک عجیب سا المیہ ہے کہ ہم چیزوں کو اپنے مفادات کے لیے آگے پیچھے اوپر نیچے گڑبڑ کرتے رہتے ہیں۔ ہر وہ چیز جو ہمیں اپنے لیے بہت اچھی لگتی ہے، بہت مستحسن ہے، اسے ہم دوسرے کے لیے کبھی اچھا نہیں سمجھتے، اور جو ہمارے اپنے لیے بری ہے وہ ہم دوسرے کے لیے بہت اچھا سمجھتے ہیں کہ اس کے پاس یہ ہونی چاہیے۔ سچ اور جھوٹ بھی اسی تناظر میں لوگ اپنے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اب حقیقت، حق اور سچ کی اگر بات کی جائے تو وہ دو قسم کے ہوتے ہیں ہماری دنیا میں، جن کے بارے میں ہم کبھی گفتگو کرتے ہیں یا سوچتے ہیں یا دیکھتے ہیں یا سنتے ہیں۔ اب کسی بھی چیز کو پرکھنے کے لیے ہمارے پاس جو ذریعہ ہے وہ حسیات کا ذریعہ ہے۔ جتنے بھی علوم اس کائنات میں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ان تمام کا تعلق مادے سے ہے۔ اس دنیا کے علوم کی میں بات کر رہا ہوں۔ جس دنیا میں کوئی بھی وجود باقی ہے اس تمام کے علوم کا تعلق حسیات سے ہے، حواس خمسہ سے ہے، اگر صحیح کہا۔ یہی 5 حسیات ہمارے پاس ہیں، یہی حواس خمسہ ہمارے پاس جنہیں ہم کہتے ہیں، یہ ہیں، موجود ہیں۔ مثلا بصارت ہے، سماعت ہے، مشامع جان ہے، ذائقہ ہے، اور اس کے بعد لامسہ ہے، یعنی لمس کر کے۔ اب ہر وہ چیز جو ہماری بصارت سے ٹکراتی ہے وہ ہمارے پاس ایک ریکارڈ رہ جاتا ہے، اور اسے ہم اس کا علم کہتے ہیں آنکھوں دیکھا۔ جو چیز ہماری سماعت سے ٹکراتی ہے تو اس کی آواز کا علم ہمارے پاس پہلے ہی لائبریری میں ہمارے ذہن کی موجود ہوتا ہے کہ یہ صوت، یہ آواز فلاں چیز کی ہے، جو پہلے سے ہی ہمیں اپنے ارد گرد کے معاشرے نے، ہمارے ماں باپ نے، ہمارے علوم نے ہمیں دے دیا ہوتا ہے۔ تو ہم اس کو بغیر دیکھے بھی اس کی آواز کا اپنے پاس ایک علم رکھ لیتے ہیں، اور اس کو اس کی بنیاد پر ہم پرکھتے ہیں کہ فلاں آواز میں نے سنی۔ اب مشامع جان کی بات آتی ہے تو دنیا میں جتنے بھی وہ تمام کی تمام خوشبویات ہیں، عطریات ہیں، یا پھر بدبوئیں ہیں، خوشبوئیں ہیں یا بدبوئیں ہیں، دونوں صورتوں میں، ان سب کی کچھ آئیڈینٹیفیکیشن ہمارے مشامع جان نے جتنی ہمیں اپنے ماحول سے میسر آئی ہم نے اپنے پاس ریکارڈ کر لی اپنے ذہن میں۔ اب جو بدبو یا جو خوشبو اس جیسی ہوگی تو ہم آنکھیں بند کر کے بغیر سنے ہوئے کسی چیز کو اس کے بارے میں یہ رائے قائم کر لیں گے، یہ فتویٰ دے دیں گے کہ یہ فلاں چیز کی خوشبو ہے یا فلاں چیز کی بدبو ہے۔ لیکن بہت ساری ایسی ہیں، اس پہ ہم اس کے بعد آتے ہیں، کہ ایسی ہیں جو ہمارے مشامع جان سے ابھی تک ٹکرائی بھی نہیں، تو اس نئی آنے والی چیز کو ہم کیا کرتے ہیں، نئی آنے والی خوشبو کو یا بدبو کو ہم اس سے ملتی جلتی کیٹیگری میں رکھ کر کہتے ہیں کہ یہ اس جیسی ہے۔ اسی طرح ذائقوں کی بات ہے تو ہماری زبان نے جتنے ذائقے اب تک چکھے ان سب کا ہمارے پاس ریکارڈ موجود ہے۔ جب بھی کوئی نئی چیز ہماری زبان سے ٹکرا کر ذوق بناتی ہے ہمارا، اس ذوق میں رہتے ہوئے ہم اپنے طور پر اپنے ذہن کی لائبریری میں جو پہلے آلریڈی ہمارے پاس ریکارڈ موجود ہے اس کے ساتھ اس کو میچ کرتے ہیں، اور وہاں سے ہم پاتے ہیں کہ یہ فلاں چیز کا ذائقہ ہے۔ اسی طرح لمس کی صورت میں ہم صرف اتنا لمس کر سکتے ہیں کہ یہ ٹھوس ہے، یہ مائع ہے، اور پھر تیز چلتی ہوئی گیس کو یا ہوا کو بھی ہم اپنے لمس سے محسوس کر سکتے ہیں۔ لامسہ ہمارا اتنا ہی کام کرتا ہے۔ پھر اس میں سے ہمارا لامسہ کسی چیز کی کیفیت کو بھی بیان کر سکتا ہے، یعنی جسے ہم کہتے ہیں نا چھونے کی قوت یا طاقت، یا وہ علم جو چھونے سے انسان کو حاصل ہوتا ہے، اس میں ان کی خصوصیات کو بھی بیان کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ یہ گرم ہے، یہ سرد ہے، یہ معتدل ہے، ان کے بارے میں بھی وہ بتاتا ہے۔ تو الغرض ہمارے پاس جتنے بھی علوم ہیں ان سب کی بنیاد انہی 5 حسیات پر قائم ہے اور اسی پہ رہتی ہے۔ اب ہم جب سچ کی پرکھ کرتے ہیں یا جھوٹ کی پرکھ کرتے ہیں تو انہی چیزوں کو کام میں لا کر اس کے بعد ہم اس نتیجے تک پہنچتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس اور کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ تمام کے تمام ریفرنسز، تمام کے تمام آرگومنٹس، تمام کی تمام دلیلیں، تمام کے تمام ذرائع، وہ سارے کے سارے ان 5 خصوصیات میں جکڑے ہوئے ہیں، انہی میں بندھے ہوئے ہیں، اور انہی کے توفیل ہمیں سارے حقائق کا، سارے علوم کا، سارے سچ کا، سارے جھوٹ کا پتہ چلتا ہے۔
ہم جب بھی کسی چیز کو ناپتے ہیں، تولتے ہیں، وزن کرتے ہیں، تو انہی 5 خصوصیات پہ ہم ان چیزوں کو پرکھتے ہیں۔ لیکن دیکھیے، انہی 5 خصوصیات کے طفیل ہم کسی کی گواہی کو قبول کرتے ہیں اور کسی کی گواہی کو قبول نہیں کرتے۔ کوئی شخص جب کہتا ہے کسی چیز کے بارے میں، وٹنس دیتا ہے یا ٹیسٹیمونی دیتا ہے کسی کے بارے میں یا اپنے بارے میں، تو اس وقت جو منصف بیٹھا ہوتا ہے، جسے ہم جج کہتے ہیں، تو وہ انہی خصوصیات پہ پرکھ کر اس کے بارے میں فیصلہ کرتا ہے کہ یہ سچ بول رہا ہے یا جھوٹ بول رہا ہے۔ دنیاوی علوم کے لحاظ سے، یا آپ یہ سمجھ لیں کہ ارضی و سماوی علوم کے لحاظ سے، ہم حقائق کو جانچنے کے لیے یہی طریقہ اپناتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے، سچ کے جانچنے اور ناپنے کا اس کے علاوہ بھی ایک ذریعہ ہے، اور یہ وہ ذریعہ ہے جس کے لیے کسی قسم کے مادی علم کی یا حسیات ہمسا کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس کے لیے وہ علوم سماوی ہیں، وہ علوم الہامی ہیں، وہ علوم روحانی ہیں، بلکہ آپ اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ حقیقت یا حق کے رحمانی ہے، وہ حق کی روحانی ہے، وہ حق کے پیغمبرانہ ہے، وہ حقیقت انبیاء ہے، کوئی بھی اس کے بارے میں آپ کہہ سکتے ہیں۔ اس کے پرکھنے کے لیے آپ کی اس کسوٹی کا سہارا نہیں لیا جا سکتا، کیونکہ اس کے لیے بنیاد یہ ہے کہ آپ نے کسی چیز کو نہ دیکھا، نہ سنا، نہ مشامع جام سے سونگھ کر اس کے بارے میں خوشبو یا بدبو کا اندازہ لگایا، نہ آپ کے ذائقے نے اس کی تفتیش کی، نہ تحقیق کی، نہ کسی نتیجے پہ پہنچا، نہ آپ کے لامسا نے اس کے بارے میں کسی حجم کا، اس کی کسی کمیت کا، یا اس کے کسی وزن کا، یا اس کے کسی پھیلاؤ کا، یا اس کے سکڑاؤ کا اندازہ لگایا۔ اب وہ جو حقیقت ہے وہ ہماری اس حقیقت سے مختلف ہے، جس حقیقت کے بارے میں اب ہم گفتگو کرتے ہیں کہ ہم اپنے طور پر اپنے مطالب کے لیے حقیقتوں کو جھوٹ اور جھوٹوں کو حقائق میں تبدیل کرتے رہتے ہیں۔ ہماری اپنی زندگی میں یہ ہوتا رہتا ہے۔ یاد رکھیے، حقیقت حقیقت ہی ہے، حقیقت وقوع پذیر ہوتی ہے، حقیقت منصہ شہود پہ آتی ہے، حقیقت اپنا جلوہ دکھاتی ہے، حقیقت سامنے آ کے ڈیمانسٹریٹ کرتی ہے۔ لیکن ہمارے اس معاشرے میں جس میں ہم رہ رہے ہیں، لوگ اپنے مفادات کے لیے حقائق کو اوپر نیچے رد و بدل کر کے جھوٹ میں تبدیل کرتے ہیں، اور جھوٹ کو حقیقت میں تبدیل کرتے رہتے ہیں، اور اس کے بعد اس کا پروپیگنڈا کرتے ہیں، باقاعدہ اس کی تشہیر کرتے ہیں کہ یہ جھوٹ ہے، یہ سچ ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ سچ ہے۔ اور کبھی کبھار ایسے بھی ہوتا ہے کہ ہم سب لوگ جو حقیقت کو جان رہے ہوتے ہیں، اس حقیقت کو سمجھ رہے ہوتے ہیں، اس حقیقت سے واقف ہوتے ہیں، ہمارے خود مشاہدے میں بہت ساری باتیں آتی ہیں، ہماری سماعت سے ٹکراتی ہیں، جن کی ہم آئیڈینٹیفیکیشن رکھتے ہیں، ہمارے مشامع جان ان کی خوشبویات یا بدبویات کے بارے میں باقاعدہ واضح طور پر سیگریگیٹ کرتا ہے، ہمارا ذائقے اس کو بتا دیتے ہیں، ہمارے لامسا اس کے بارے میں دلیل دے دیتا ہے۔ اس کے باوجود ہم ان کے اس جھوٹ کو دیکھ کر کڑ رہے ہوتے ہیں کہ وہ جس جھوٹ کو سچ بنا کر بیان کر رہے ہوتے ہیں، اور جس سچ کو جھوٹ بنا کر اپنے مفادات کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ لیکن پھر یہ عرض کروں گا کہ یاد رکھیے، کسی کا جھوٹ سچ نہیں ہو سکتا، کسی کا سچ جھوٹ نہیں ہو سکتا۔ اس کائنات کا عجیب سا دستور ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے، جس میں ہم رہ رہے ہیں، یعنی جس زمین کی بات کریں ہم انسانوں کے طور پر، یا اور بہت ساری ارض ہیں اللہ تعالیٰ کی پوری کائنات میں، جہاں جہاں اس نے بنائی ہیں، اس کا علم خوب رکھتا ہے۔ ہمیں تو اسی کا علم ہے جس کے بارے میں ہم جانتے ہیں، یا وہ اپنی کرم فرمائی سے دیگر کسی کا علم عطا کر دے کسی کو، کسی تحقیق کے نتیجے میں، اپنے فضل و کرم، انکشافات اور احسانات کے نتیجے میں کسی کو کچھ دے دے، وہ الگ بات ہے۔ لیکن ہم جس سرزمین میں اس وقت رہ رہے ہیں، ہم بنی نوع انسان کی بات کرتے ہیں، اس سرزمین کی تمام آبیاری، اس سرزمین کی تمام بڑھوتری اور گروتھ صرف اور صرف مٹی کے ناطے سے اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے۔ مٹی میں یہ تاثیر اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے کہ وہ تمام قسم کی ویجیٹیشن، ہر قسم کی ضروریات زندگی کے لیے جن جن چیزوں کی ضرورت ہے، وہ ساری کی ساری یہ مٹی ہمیں پرووائڈ کرتی ہے۔ پھل اس سے ملتے ہیں، اناج اس سے ملتا ہے، ہر قسم کے خزانے اس سے ملتے ہیں، معدنیات اس سے ملتی ہیں، جو انسانوں کی ضروریات کے لیے جہاں جہاں بھی ضرورت پڑتی ہے، اس کی لباس یہاں سے ملتا ہے ہمیں، اسی مٹی سے، اسی کی گروتھ سے۔ اب بنیاد کیا ہے اس کی؟ مٹی کو ذرا غور سے دیکھیں آپ، تو یہ چیزوں کو اگال کے باہر نکالتی ہے۔ اس کی سرشت میں یہ بات شامل ہے کہ یہ چیزوں کو باہر نکالتی ہے، اور بڑے ذوق و شوق کے ساتھ۔
بڑے تنتنے اور جلوے کے ساتھ چیزوں کو باہر نکالتی ہے یہ زمین. اپنے اندر کسی چیز کو خفیہ رکھتی نہیں، حالانکہ وہ خزانے بھی جو کروڑا ہا سال سے اس کے اندر پنپ رہے ہیں، بڑھ رہے ہیں، وہ ایک عمل سے گزر رہے ہیں، روبہ عمل ہیں، ان سب کو بھی تحقیق کرنے والوں کے سامنے تش تش بام کر دیتی ہے، سامنے کر دیتی ہے. یہی بات حق اور جھوٹ کے بارے میں، سچ اور جھوٹ کے بارے میں، حقیقت اور نا حقیقت کے بارے میں، حقیقت اور باطل کے بارے میں. کوئی بھی چیز اس سرزمین کے اوپر رہنے والے باسیوں میں سے کوئی عمل کرتا ہے وہ چھپا نہیں رہتا. ہم کتنی ہی کسی چیز کو دروگوئی کے انداز میں اس کی ملمہ کاری کر کے اس کے اوپر مختلف قسم کے اور ہم لباس پہنا کر اسے خوبصورت اور خوشنما بنا کر اس جھوٹ کو ایک سامنے لے کے آتے ہیں، سچ کی صورت میں فریب کرتے ہیں، دھوکہ کرتے ہیں. وہ ایک وقت ہے، ایک لمحہ ہے، اس کے اوپر گزرتا ہے وہ دوران زمانے کا، وہ خود بخود منصہ شہود پہ آ جاتا ہے، سامنے آ جاتا ہے. آپ کسی بھی سرزمین میں جہاں جہاں اس کی جس قسم کی پروڈکشن ہو سکتی ہے کوئی بیج ڈال کے دیکھیں، ایک وقت گزرتا ہے اس کے اوپر، ایک سائیکل ہے اس کا مکمل ہوتا ہے، وہیں سے ایک پودا باہر نکل آتا ہے، وہ دکھا دیتا ہے مجھے یہاں خفیہ رکھا گیا تھا. یہی معاملہ ہم انسانوں کا ہے کہ ہم جھوٹ بول کر کہتے ہیں کہ جی جھوٹ ہم نے کہہ دیا، بس یہی چلتا رہے گا. لیکن ایک وقت، ایک سائیکل ہے اس زمین کا، اس زمانے کا، جو وہ ٹرن لیتا ہے، وہ اپنے طور پر ایک کروٹ لیتا ہے. اس کروٹ کے بعد جب وہ اندر سے نکالتا ہے اسے باہر تو سب کو سمجھ آ جاتی ہے کہ جھوٹ کیا تھا، سچ کیا تھا. اب اس کے بارے میں بہت ساری دلیلیں آپ کے سامنے ہیں. ہم نے کسی کو جھوٹ بولا، کسی نے سچ بولا. سچ ہمیشہ قائم رہتا ہے، جھوٹ ہمیشہ ختم ہو جاتا ہے. ختم ہونے کے لیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَجَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. جھوٹ کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے ختم ہونا، زائل ہونا لکھا ہے. لیکن ہم لوگ اپنے جھوٹ کے سہارے بہت ساری تباہیاں مچا لیتے ہیں اس سچ کے منصہ شہود پہ آنے تک. اب رہ گئی اگلی کیفیت کہ جھوٹ کیا ہے اور سچ کیا ہے. یاد رکھیے وہ سچ سچ ہے جو سچ ہی ہے، وہ جھوٹ جھوٹ ہے جو جھوٹ ہی ہے. کتنا ہی جھوٹ کو آپ سچا نہ ثابت کر لیں، کتنا ہی سچ کو آپ جھوٹا نہ بنا دیں، دونوں میں وقتی طور پر اس کے اثرات ضرور ہوتے ہیں، لیکن کبھی بھی کوئی نہ سچ کو کوئی زائل کر سکا ہے نہ جھوٹ کی حکمرانی لا سکا ہے. کبھی وقتی طور پر کسی کو فائدہ اگر ملتا ہے تو وہ اس کے لیے نقصان ہی کا سبب دیکھا گیا ہے. اس کائنات کے ازل سے لے کر ابھی تک جو جو چیزیں ہمیں سامنے آئی ہیں، جن کے مشاہدے کیے گئے ہیں یا جن کو ثبوت کے طور پہ پیش کیا جا سکتا ہے، ان سب کے مطابق کہ جھوٹ کبھی بھی نہیں پنپا، کبھی بھی نہیں بڑھا، جھوٹ کبھی بھی فتح مند نہیں ہوا. سچ اپنی جگہ پہ رہتا ہے اور رکھتا ہے. اب ہماری اس گفتگو کے دوران ایک جملہ وہاں پہ کہا گیا تھا حسیات کے سلسلے میں کہ کچھ علوم ایسے ہیں جن کو ان خواص خمسہ کی ضرورت نہیں ہوتی. الہامی جتنے علوم ہیں ان سب کو ان خواص خمسہ کی ضرورت نہیں ہوتی. ہمیں سچ کو ثابت کرنے کے لیے انہی حواس خمسہ کا سہارا لیا جاتا ہے، لیکن اس سچ کو ثابت کرنے کے لیے ہمیں حواس خمسہ کا سہارا لیا نہ جاتا ہے، نہ جانے کی اجازت ہے، اور نہ ہی اس کی کوئی تائید کرتا ہے. مثلا دیکھیے، ہم کسی چیز کو اس وقت صحیح اور سچ کہیں گے جب ہم اس کا مشاہدہ کریں گے، اس کی سماعت کریں گے، اس کے ذائقہ کریں گے، اس کا مشام جان کریں گے، اور اس کے بعد اس کا لامسہ کریں گے. ٹھیک ہے نا؟ یہی بات ہے. لیکن سچ، وہ سچ جو آفاقی سچ ہیں، جو کائناتی سچ ہیں، ان کے لیے ان چیزوں کی ضرورت نہیں پڑتی. ان کے لیے ایک پیامبر کی ضرورت ہے، ایک میسنجر کی ضرورت ہے، جو وہ خود سے منتخب کر کے تمہارے اور ہمارے درمیان بھیجتا ہے. اور اس کے صرف کہنے کی ضرورت ہے کہ قل هو اللہ احد، کہہ دو اللہ ایک ہے. یہ سچ ہے، یہ حقیقت ہے. اب اگر اس کو سچ مان لیتے ہو آپ تو آپ کے راستے کھل جاتے ہیں، آپ کامیابی کی طرف چلتے رہتے ہو، اور دیگر سارے معاملات آپ کے درست ہونا شروع ہو جاتے ہیں. لیکن آپ اگر اس سچ کو، آفاقی سچ کو، الہامی سچ کو، کائناتی سچ کو بھی پرکھنا شروع کر دیں آپ کہ جی ان 5 حواس کے ہم پرکھنے کے بعد ہم اس کو مانیں گے ورنہ نہیں مانتے، تو آپ کر ہی نہیں سکتے اسے. اس لیے یہ معاملہ آپ کے ان حواس خمسہ کا ہے ہی نہیں ہے. دیکھیں، حواس خمسہ کارگر ہوتے ہیں مادے کے اوپر، مایا کے اوپر، ہوا کے اوپر، بس. لیکن آفاقی حقیقتیں ایسی ہیں جو نہ مادہ ہیں، نہ مایا ہیں، نہ گیس ہیں. یہ ہے ہی نہیں. جب یہ ہیں نہیں تو ہمارے حواس کیسے کام کریں گے؟
جو لوگ اس کے بارے میں ضد کرتے ہیں کہ نہیں جی ہم اللہ کو کیسے مانیں، استغفراللہ نعوذ باللہ، کچھ عرصہ پہلے کچھ صاحب ایک بار گفتگو فرما رہے تھے اور کہہ رہے تھے جی کہ ہم اگر جوتا بھی خریدنے جاتے ہیں تو استغفراللہ ہم اس کی اچھی طرح جانچ پڑتال کرتے ہیں، پھر جا کے اس کو مانتے ہیں یا ایکسیپٹ کرتے ہیں. تو اللہ کو لیتے وقت یا دوسرے لفظوں میں خریدتے وقت یعنی اسے مانتے وقت ہم ذرا بھی اس چیز کا خیال نہیں کرتے، نہ ہم نے دیکھا، نہ پرکھا، نہ سنا، نہ جانا، نہ ذائقہ کیا، نہ لامسہ کیا، کیسے ہم اس کو مان لیں؟ دیکھیے اللہ کا ماننا وہ حقیقت ہے جس کے لیے تمہارے یہ تمام مادی علوم کام ہی نہیں کرتے. ان کے اندر اتنی جرت ہی نہیں ہے، اتنی کیپیسٹی نہیں ہے، اتنی قوت نہیں ہے، اتنی وسعت نہیں ہے کہ وہ آفاقی حقائق کو جان سکیں. ہاں اس کے لیے صرف اور صرف آپ کے پاس ایک بیان کرنے والا آتا ہے، ایک ٹیچر آتا ہے، معلم آتا ہے، پیغمبر کی صورت میں، اس کا پیغام لانے والے کی صورت میں، نبی کی صورت میں، خبر دینے والے کی صورت میں، اور آپ کو اس کی بات ماننی پڑتی ہے. اور یہ ہے بالغیب، حقیقت بالغیب، جس کو عام طور پر ایمان بالغیب کہتے ہیں. اس کے تمام رسول جتنے ہمارے، ان کو ماننے کے لیے کیا ہم ان حواس خمسہ کا سہارا لے سکتے ہیں؟ ہم اپنے باپ دادا کو اس وقت جو اس دنیا سے گزر چکے ہیں ان کو ماننے کے لیے کیا اس کا سہارا لے سکتے ہیں؟ یا کیا ہم کسی ایک چیز کو حقیقت جانتے ہوئے جو روز ہمارے سامنے روشن ہوتی ہے، آتی ہے، جاتی ہے، جو روز چیز ہمارے سامنے آیا ہوتی ہے، اس کے لیے بھی ہمارے یہ پانچوں حواس اجتماعی طور پر تصدیق کر سکتے ہیں اس کی کہ یہ وہ چیز ہے؟ چاند کو اپنے حواس خمسہ کو مجتمع کر کے ثابت کر کے دکھاؤ، سورج کو دکھاؤ، بارش کو دکھاؤ، حواس خمسہ کو مجتمع کر کے سب کے سب. کائنات کی ساری حقیقتیں صرف تمہارے اور میرے حواس خمسہ کی محتاج نہیں ہیں، وہ جو مادہ بھی رکھتی ہیں تب بھی نہیں ہیں، بہت ساری. کبھی غور سے دیکھنا اس بات کو. وہ جو آفاقی حقیقتیں ہیں ان کے لیے حواس خمسہ کبھی کارگر نہیں ہیں، اور وہ حقیقتیں حواس خمسہ کی محتاج ہیں بھی نہیں ہیں کسی صورتحال میں. پھر اللہ تعالیٰ کی تمام اس کائنات کے بارے میں، مثلا دوزخ ہے، جنت ہے، جنت کے سارے معاملات جو انبیاء کو بیان کر دیے یکے بعد دیگرے، آدم علیہ السلام سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک سارے آتے جاتے رہے. ہر ایک نے اس کے معاملات کو بیان کیا، ہر ایک نے اس کے وہاں پر نظارے کروائے، ہر ایک نے لوگوں کو رغبت دلائی، ہر ایک نے اس آگ سے بچانے کی کوشش کی، ہر ایک نے اس آگ کی اس تباہ کاریوں سے بچانے کی کوشش کی، ہر ایک نے وہاں جلنے سے بچانے کے لیے دنیا میں آگ کا سہارا لے کر اسے ٹیسٹ کر کے دکھایا کہ اس آگ کو برداشت نہیں کر سکتے، وہاں کیسے کر سکو گے. وہ ساری کی ساری ہماری حواس خمسہ کی محتاج نہیں ہیں. ان حقیقتوں کو پرکھنے کے لیے ہمارے پاس ہمارے حواس خمسہ جتنے وہ کارگر نہیں ہیں. وہ الہامی حقیقتیں ہیں، وہ سینوں سے سینوں میں ہوتی ہیں، وہ روحانی حقیقتیں ہیں. ان کی سیر کروائی جاتی ہے تو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوتے ہیں، وہ عام ہم جیسے انسانوں میں سے کوئی نہیں ہوتا. اگر ہمیں بھی کسی قسم کی کوئی اطلاع انفارمیشن ملتی ہے تو وہ اسی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتی ہے. یا دیگر قوموں کے لوگوں کو اگر ان خفیہ معلومات تک رسائی ملی ہے تو وہ ساری کی ساری ان انبیاء ہی کے ذریعے ملی ہے، اس کے علاوہ تو کسی اور کی اپنی پہنچ نہیں ہے وہاں تک، نہ رہی ہے. ماں سوائے ایک معاملہ ہے کہ کبھی ہمیں رؤیا ہو جاتی ہیں، خواب ایسے آ جاتے ہیں جس میں کچھ جھلک ہم دیکھ لیتے ہیں مختلف قسم کی چیزوں کی، کچھ مناظر ہمیں سامنے نظر آ جاتے ہیں، لیکن وہ بھی تو بعین ہی وہ نہیں ہوتے جو انبیاء ہمیں بتاتے ہیں. تو ثابت یہ ہوا کہ کائنات میں کچھ حقیقتیں ایسی ہیں جن حقیقتوں کے لیے، یعنی زمینی حقیقتیں ایسی ہیں کہ جن کے لیے حواس خمسہ کارگر ہیں، اور کچھ حقیقتیں ایسی ہیں بہت ساری جن کے لیے حواس خمسہ بیکار ہیں.